والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اس جہان میں اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن عظیم کی ایک بڑی ہی عظیم حصہ جسے ہم سورہ بقرہ کہتے ہیں، اس کی دوسرے پارہ مکمل طور سے ہمارے اور آپ کے بیچ میں تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی اہم اور بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا بیان ہے۔ تحویل کہتے ہیں تبدیل کو۔ مطلب کیا ہے؟ یہ قبلہ جس طرف ہم اور آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس رخ کو قبلہ کہتے ہیں۔ پہلے اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلہ کی تحویل کے لیے، یعنی اس کی تبدیل کے لیے بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور کیا کرتے تھے۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے لے کے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ قبلہ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ کے لیے اس کو قبلہ بنا دیا۔ تو اس کا تذکرہ ابھی ہمارے اور آپ کے بیچ میں تلاوت کے اندر گزرا ہے۔ جی، اس کے بعد آیت البر، ایسی آیت جس کو بر کہا جاتا ہے۔ بر کے مطلب ہوتے ہیں نیکی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے ذکر فرمائے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اللہ رب العالمین نے کہا نیکی یہی نہیں کہ آدمی مشرق کی طرف مغرب کی طرف چہرہ پھیر لے تو وہی نیکی ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان تمام بنیادی اصولوں کو، اس کے قوانین کو، اس کی ضوابط پر ایمان رکھو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اولئک ھم المتقون، یہی تو ہیں متقی جو ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جسے ہمارے اور آپ کے سامنے تذکرہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی پیغام دیا کہ جب آدمی مشکلات میں، مشکل کی گھڑی میں صبر کرتا ہے تو اس کا انعام کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ مشکل کی گھڑی ہی میں تو صبر کرنا چاہیے۔ ویسے تو خوشی میں انسان کو ساری چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں ٹھیک نہیں ہے، پریشان ہیں، ساری مصیبتیں منڈلا رہی ہیں۔ ایسے مصیبت کے وقت میں صبر کرنا اور ایسے مصیبت کے وقت پر صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میرے بھائیوں صبر کرو۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ جو روزہ رکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مقابلہ ہے صبر کے لیے۔ جو آدمی صبر نہیں کر سکتا، بھوک سے پیاس سے صبر نہیں کر سکتا، وہ نیکی کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس لیے جو آدمی مشکل کی گھڑی میں صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا انعام دیا ہے۔
اس لیے ایک پوائنٹ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جانور ایسے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، جس کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے مردہ ہے، آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے مردے کا۔ اسی طریقے سے وہ خون جسے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ خنزیر ہے جس کو سور کہا جاتا ہے، آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ اور وہ جانور جس جانور کو غیر اللہ کے سامنے چڑھایا جاتا ہو، ذبح کیا جاتا ہو، جیسے آستانوں میں ہے یا پھر کسی درگاہ کے پاس، کسی بابا کے پاس لے جا کے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ کتنے سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں بیچارے، ٹوپیاں پہن لے کے، پاجامے کرتا پہن لے کے، داڑھیاں رکھ لے کے جا کے وہاں پر کھاتے آرام سے، کیا حلال کر کے کھائے۔ نہیں، آپ اس جانور کو جس دن سے کسی کے نام میں نامزد کر دیا، اب اگرچہ آپ ایک بار نہیں کئی بار بسم اللہ کرو، وہ حلال نہیں ہو سکتا، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے اندر ایک قصاص ہے، قصاص کہتے ہیں بدلہ کو۔ بدلہ، ایک آدمی اگر آپ کو پیر توڑا ہے یا دانت توڑا ہے، کان کاٹ لیا ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو قصاص ہے۔ اگر کوئی آدمی قصاص لے لیتا ہے، بدلہ لے لیتا ہے، تو اس بدلے کا ذکر کیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں کہ آدمی جتنا نقصان پہنچا اس سے ڈبل نقصان کریں، نہیں، قصاص ہے اسلام کے اندر ایک منظم طریقے پر، ایک وصولوں میں ایک یہ بھی ایک قصاص ہے، بدلہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک اور قرآن کا تذکرہ فرمایا۔ رمضان المبارک، ابھی جیسے ہم رمضان میں چل رہے ہیں نا، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کی عظمت، اس کی تقدس کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا نزول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف بھی تذکرہ کیا ہے جسے ہمارے اور آپ کے سامنے تلاوت کے اندر آئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنت میں داخلے کے لیے یا جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرط رکھا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ آدمی اللہ کی جنت میں چلے جائے، ہر کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو سب چلے جائے، اس کے لیے شرط رکھا ہے، اس کے لیے طریقے ہیں، ان طریقوں کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے چلنے لگیں گے تو پھر یاد رکھیے وہاں پر پرابلمس آ سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے، اللہ رب العالمین اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم مرد اور عورت سے شادی کا حکم کیا ہے؟ آج موجودہ دور میں اس کا بڑا چرچا ہے، موجودہ دور میں اس کا بڑا چرچا ہے۔ کوئی کسی سے شادی کر لے رہا، کوئی کسی سے شادی کر لے رہا، کوئی مسلمان لڑکا ہے تو غیر لڑکی کے ساتھ شادی کر لے رہا، کوئی غیر لڑکی ہے تو مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر لے رہے۔ کیا ہے؟ آج لوگ اس سیریلوں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے تمام معاملات کو الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہو، آپ کو پتہ ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایک مشرک کے ساتھ نکاح حرام ہے، مشرکہ کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی طرف یقیناً ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان قوانین کو سمجھ سکتے ہیں جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قانون کی کتاب بھی دی ہے۔ قانون سے ہٹ کر کے ہم نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کے قانون کے لیے
انڈیا کے قانون کے لیے آدمی پالن ہوتا نہیں بھائی یہ لیگل نہیں ہے، یہ لیگل ہے، یہ ان لیگل ہے۔ تو اسلام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لیگل ہیں، آپ لیگل میں رہیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ان لیگل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ ازدواجی زندگی کے اہم مسائل جیسے طلاق ہیں، خلا ہیں، عدت ہیں، رجعت ہیں، یہ سب ساری چیزیں، طلاق، خلا۔ کل ہی ایک آدمی کو یہ پوچھ رہے تھے طلاق کے مطلب کیا ہوتا ہے، خلا کے مطلب کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے طلاق مرد کی طرف سے جو طلاق دی جاتی ہے لڑکی کو یا عورت کو تو وہ طلاق ہے، اور عورت اگر اپنے شوہر سے دور ہٹنا چاہ رہی ہے تو وہ خلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یعنی آپ جب اسلام کے قانون کو پڑھیں گے، اسلام کی جو شریعت اسلامیہ ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر ساری چیزیں ملیں گی الحمدللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے چلتے ہوئے طالوت اور جالوت کا بھی ذکر کیا ہے، طالوت اور جالوت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کے اندر جو ہمارے آپ کے بیچ میں ایک پارے کی تلاوت کی ہوئی ہے اس کے اندر کئی سارے مسئلے، کئی سارے بنیادی پوائنٹ ہمارے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہم میں سے، آپ میں سے، لوگوں میں سے کن کے دماغ میں کتنی بات آتی ہے وہ تو نہیں معلوم، لیکن چند بنیادی یا منتخب کردہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے اہم بنیادی نکات ہیں جس کو جاننا ضروری ہے۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو، جو بھی ہم سنتے ہیں اور جو بھی اس کی مختصر سی تشریحات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو اور نوجوانوں کو، اور جو بھی نماز کے اندر، تراویح کے اندر شرکت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں آنے اور نمازوں کی پابندی کرنے، تراویح کے اندر شرکت کرنے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سب کی نماز اور روزے کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت کے ترازو میں اللہ رب العالمین تو باقی رکھ، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی ہی رمضان کے ساتھ ساتھ بقیہ ایام اور بقیہ دنوں میں بھی اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔